ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیر اقبال قریشی۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے ماہ مقدس کے اندر بہت سی بیماریوں سے، آفات سے انسان کو بچانے کا سامان مہیا کیا ہے، جن میں انسان کو پریشانیوں سے، آفات سے، تکالیف سے نجات ملتی ہے۔ یہاں تک کہ اس ماہ مقدس میں تو مرنے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالی جو ہے قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ تو اس ماہ مبارک میں ایک 27ویں رات ہے جو بڑی خاصیت کی حامل ہے۔ ہمارے ہاں اکثر اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لوگ اس میں جو ہے غافل ہو جاتے ہیں، اور اس رات کی غفلت کی وجہ سے پورا سال وہ غافلین میں شمار ہوتے ہیں۔ اس رات کو اللہ کے ذات سے کس طرح مانگا جائے، اللہ کی ذات سے کس طرح جو ہے قرب اختیار کیا جائے، یہ چیز انسان کو سمجھنی چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس رات کی اشارہ بھی آپ دیکھیں کہ ابھی مفتی محمود الحسن مسعودی صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہاں تشریف لائے تھے، تو ہمارے ساتھ تھے ترکی میں قونیہ میں جو علامہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد ہیں، ان کا مزار پہ حضرت نے میرا ہاتھ کو بڑی مضبوطی سے پکڑا، یہاں بیان میں بھی فرمایا، تو اکیلے مجھے یوں کھڑا کر کے وہاں پڑھتے رہے۔ اچھا، مجھے محسوس بھی ہوا کہ یہ ایک توجہ ہوتی ہے جو انسان کو روحانی طور پہ منتقل ہوتی ہے۔ اب یہ اللہ والوں سے انسان کو عطا ہوتی ہے۔ اب وہ محسوس ہوتا رہا، میں تو اس کے بعد پھر ہم اپنے مشغول ہو گئے اذکار میں، اور بھی ماشاءاللہ کافی اس کے سفر میں رہا۔ یہاں مجھے دوبارہ جب بیان میں یہاں جمعے میں ہمارے یہاں فرمایا کہ جی میں نے خلافت دی تھی آپ کو، اب اس کا روحانی سلسلہ ایسا اللہ نے مضبوط کیا کہ اس کے چند دن کے بعد پاکستان میں لاہور میں ایک خاتون ہیں، بڑی متقیہ نیک خاتون ہیں، بہت بڑا دینی نظام چلا رہی ہیں، تو انہوں نے مجھے فون کیا، مجھے واٹس ایپ بھی کیا کہ میں آپ کو پیغام دینا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا جی پیغام کس کا؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو میں بڑا متوجہ ہوا، یہ تو بڑی میرے لیے اعزاز کی بات تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں، چونکہ وہ درود شریف کی بڑی کثرت کرتی ہیں، ہمارے ہاں درود شریف کو غفلت سے پڑھا جاتا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بھی محروم ہے، یہ چلتے پھرتے نہیں بلکہ یکسوئی سے بیٹھ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں زیارت ہوئی، بارہا ہو چکی ہے، لیکن جب ابھی ہوئی تو آپ نے فرمایا آپ کا نام لے کے کہ میرے بیٹے اقبال قریشی کو سلام کہنا۔ اب یہ جملہ جب انہوں نے کہا تو میری ایک عجیب کیفیت اللہ نے بنا دی، اور پھر فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مدینہ آئیں جیسے ہی حالات ٹھیک ہوں، گویا کہ چونکہ بلاوا بھی تھا آپ علیہ السلام کی۔ تو اب اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے حضرت کو فرمایا تو سنایا، تو حضرت فرمانے لگے مفتی صاحب کہ یہ تو واضح بشارت ہے۔ تو میں نے کہا یہ اس کا جو ہاتھ پکڑا تھا اس کا لگتا ہے اللہ کے ہاں قبولیت تھی یہ، کہ یہ بلاوا مدینے سے آ گیا۔ پھر اگلا جملہ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے یہ انہوں نے آگے مزید بتایا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 27ویں رات کو جو ہے عبادت کا اہتمام کریں سارے، اللہ کورونا سے بھی نجات دے دے گا۔ اب دیکھیں ایک یہ بھی اشارہ دے دیا، گویا کہ نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنا، جس نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اس نے آپ کو ہی دیکھا، چونکہ شیطان کبھی آپ کی شکل میں خواب میں نہیں آ سکتا، باقی سب کی شکلوں میں آئے گا۔ تو اب یہ 27ویں رات کو میرا بتانے کا مقصد یہ سارا یہ تھا کہ ہم اس میں اللہ سے ایسے مانگیں کہ یہ وبا ہم سے ٹل جائے، ہمارے جسموں سے۔ یہ بشارت چونکہ آپ علیہ السلام کی طرف سے مل چکی ہے، اب یہ وبا کیسے ٹلے گی؟ ہمیں حضور نے فرمایا مدینے آنا۔ مدینے آنے سے مراد کیا ہے کہ نبی پہ درود شریف پڑھا جائے۔ ہر بندے درود شریف یہاں پڑھتا ہے گویا کہ مدینے میں موجود ہے، چونکہ ہمارا یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کو فرشتے حضور تک پہنچا دیتے ہیں۔ درود شریف روزہ پہ پڑھنے والے کو آپ سنتے ہیں، اب یہ فرشتے ہمارا درود شریف جہاں بیٹھ کے پڑھیں گے پہنچائیں گے۔ 27ویں رات کو ہم درود شریف کی کثرت کا اہتمام کریں۔ پھر وبا ٹلنے کے لیے، بیماری ٹلنے کے لیے، یہ نہیں خالی کورونا، آپ کے جسموں سے پورا سال بیماریاں ٹل جائیں،
آپ کے جسموں سے وبائیں دور ہو جائیں اور آپ کے جسم جو ہے، گھر جو ہے وہ بیماریوں سے پاک رہیں، اس کے لیے میری کتاب وظائف الصالحین میں بھی درود شریف موجود ہے، وہ یہ مختصر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اب یہ درود شریف پڑھیں، سارے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ یہ بڑا جامعیت والا درود شریف ہے، اس میں ساری بیماریاں، ساری پریشانیاں اللہ دور کر دیتا ہے، رزق وسیع کر دیتا ہے۔ اللہ پورا سال رزق کی وسعت کرے گا، پورا سال جو ہے بیماریوں سے بچا کے رکھے گا۔ اس درود شریف کو آپ نے 300 مرتبہ اس رات میں بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ پہلے 2 رکعت صلاۃ تہجد پڑھیں، اس کے بعد اس درود شریف کو 300 مرتبہ پڑھیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس عطا میں سارا سال شامل رہیں تو آپ پورا سال اس کو معمول رکھیں۔ 300 نہیں پڑھ سکتے 100 پڑھ لیں، لیکن یہ درود شریف بیماریوں کو جڑ سے نکال دیتا ہے۔ مریض پہ پڑھ کے پھونکا جائے، مریض کو اللہ شفا دے دیتے ہیں۔ یہ درود شریف کو اللہ رب العزت نے یہ تاثیر عطا فرمائی ہے، تو اس لیے ہمیں اس رات کے اندر، لیلۃ القدر کی رات کے اندر، اس درود شریف کا کثرت رکھنی چاہیے اور اس کو اہتمام کرنا چاہیے، سب کو پڑھنا چاہیے اور ویسے بھی پڑھنے چاہیے۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ ہمیں روحانی طور پہ بھی، جسمانی طور پہ بھی امراض سے شفا بھی دے گا اور رزق انشاءاللہ وسیع ہو جائے گا، رزق کی وسعت ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔